السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں ہم لوگ نفل نمازوں کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بہت ساری نمازوں کا تذکرہ آ چکا ہے۔ آج کے دن ہم نماز استسقاء کی باب جانیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں رکھا تو انشاءاللہ با جماعت نماز کی احکام بھی سمجھیں گے۔ نفل نمازوں میں سے ایک نماز جو واجب نہیں ہے، استسقاء کی نماز بھی ہے۔ استسقاء کیسے کہتے ہیں؟ قحط سالی کے وقت اللہ تعالیٰ سے بارش، رحمت والی بارش طلب کرنا، وہ استسقاء کہلاتا ہے۔ اس کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے نماز کا۔ اگر آپ لفظی طور پہ دیکھیں گے تو استسقاء کے معنی ہوتا ہے پانی مانگنا۔ اسے چونکہ اس نماز میں اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی جاتی ہے، اس کو استسقاء کہا جاتا ہے۔ یہ مشروع ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی انہیں قحط سالی سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے بعد اس میں ہے، اس حدیث میں، اور جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہ کی وہ آسمانی بارش سے محروم کر دیے گئے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نہ برسائی جاتی۔ تو قحط سالی یا بارش سے محرومی اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک سزا ہوتی ہے۔ انسان اس نماز میں انہی گناہوں سے معافی مانگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے عیدگاہ میں ممبر لے جانے کا حکم دیا۔ ممبر رکھ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ایک دن کا وعدہ کیا جس میں سب باہر نکلے۔ پھر آپ اس وقت نکلے جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوا، ممبر پر بیٹھ گئے، واعظ و نصیحت کی اور دعا مانگی۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اوپر اٹھتے گئے، یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ پھر آپ لوگوں کی جانب اپنی پشت کر کے کھڑے ہو گئے، اپنی چادر کو پھیر کر پلٹا لیا۔ آپ اس وقت اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے، ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اسی لمحہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بادل پیدا کیا، بدلی گرجی، چمکی اور بارش ہوئی۔ تو یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تواضع کے ساتھ سادہ لباس میں نہایت عاجزی و انکساری، بہت خشوع اور بڑے تضرع و گریزاری کے ساتھ نماز کے لیے باہر نکلے۔ عید کی نماز کی طرح لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، تمہارے عام خطبے کی طرح خطبہ نہیں کیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کی حالت میں دعا، گریا اور اللہ کی بڑائی کبریائی بیان کرتے رہے، جیسے کہ دوسری روایت سے ثابت ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بغیر اذان اور بغیر اقامت کے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ یعنی نماز استسقاء میں نہ تو اذان ہوگی اور نہ ہی اقامت ہوگی۔ طریقہ کیا ہے کہ بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے نماز پڑھی جائے گی۔ یہ نماز استسقاء قحط سالی کے وقت مشروع ہے۔ اس نماز کے لیے نہایت عاجزی و انکساری کی حالت میں نکلنا چاہیے۔ یہ نماز باہر کھلے میدان میں پڑھنی چاہیے۔ یہ نماز 2 رکعت ہے۔ اسی طرح اس نماز میں خطبہ بھی مشروع ہے۔ خطبہ نماز سے پہلے بھی ثابت ہے اور بعد میں بھی ثابت ہے، دونوں طرح درست ہے۔ اسی طرح اس نماز میں
ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مسنون ہے۔ دعا کے لیے جو الٹے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے جائیں گے، جس طرح سے عام حالات میں نماز کے علاوہ دیگر حالات میں بھی اور نماز کے بعد بھی، نماز سے پہلے بھی جس طرح انسان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، جو عام کیفیت ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر کے الٹا ہاتھ کرے گا آسمان کی جانب۔ امام قبلہ رخ ہو کر اپنی چادر پلٹے گا، جہری قرات کرے گا۔ اس میں بہرحال اذان و اقامت ثابت نہیں ہے۔ یہ مختصر احکام ہیں نماز استسقاء کے، جو الگ الگ روایات سے ثابت ہیں، جن میں سے بعض روایات ہم نے یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بیان کر دی۔ جو لوگ اس کی مشروعیت کے قائل نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی مناسب دلیل نہیں ہے، چونکہ یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور کئی صحابہ سے ثابت ہے، اسی طرح سے دیگر اوقات میں بھی ثابت ہے۔ اس لیے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہو جائے وہ مشروع ہوا کرتی ہے، اس لیے کسی بھی عالم کسی بھی امام کے اختلاف سے اس نماز کو غیر مشروع قرار نہیں دیا جائے گا، یہ نماز مشروع ہے۔ خطبہ میں جو نماز استسقاء کا خطبہ ہوتا ہے، ذکر الہی ہوگی، اطاعت کی ترغیب ہوگی، نافرمانی سے بچنے کی تلقین ہوگی، امام اور اس کے ساتھ دوسرے تمام لوگ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے اور قحط سالی کے خاتمے کی دعا کریں گے۔ یہ پوری چیزیں خطبے میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ جب خطبہ دیا، اس میں آپ نے واعظ و نصیحت کے ساتھ یہ دعا مانگی، یہ آیت پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آیتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ بارش یا نماز استسقاء کے لیے جو مسنون دعائیں ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ ایک دوسرے روایت کے الفاظ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ اسی طرح سے ایک دعا یہ بھی ثابت ہے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ اسی طرح سے دعا یہ بھی ثابت ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الی حین۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور دعائیں بھی ثابت ہیں، کوئی بھی دعا انسان پڑھ سکتا ہے۔ یہ دعا مسنون دعاؤں کے علاوہ انسان اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتا ہے استغفار کرتے وقت۔ اس میں خصوصی طور پہ چادر پلٹنے کا تذکرہ ملتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے ظاہری حصے کو باطنی حصے کی طرف پھیر دیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اپنی چادریں پلٹ دیں۔ چادر اس طرح سے پلٹا جائے گا کہ جو اوپر ہے وہ نیچے ہو جائے اور جو نیچے ہے وہ اوپر ہو جائے، یعنی چادر کا جو کنارہ پیٹھ پر بدن پر چپکا رہتا ہے وہ آسمان کی جانب ہو جائے، باہری طرف ہو جائے، اور جو چادر کا حصہ پہلے باہر کی جانب تھا وہ حصہ بدن سے لگ جائے۔ اسی طرح سے چادر کا جو حصہ نیچے ہے وہ اوپر ہو جائے اور جو اوپر ہے وہ نیچے ہو جائے۔ یہ بہرحال مستحب ہے۔ پلٹتے وقت چادر کا دایاں کنارہ بائیں کندھے پر اور بایاں کنارہ دائیں کندھے پر ڈال دینا بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بارش کے لیے نماز کے بجائے صرف دعا بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عام اوقات میں بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے عام اوقات میں بھی بارش کے لیے دعا کی جا سکتی ہے
بارش کے لیے دعا کرتے وقت نماز استسقاء پڑھنا، خطبہ دینا باقاعدہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ عام حالت میں انسان اکیلے تنہا بھی بارش کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ تو یہ نماز استسقاء کے مسائل ہیں اور اس کے احکام ہیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ مختصر انداز میں نماز با جماعت کا بیان پڑھتے ہیں۔ نوافل کا تذکرہ ختم ہو گیا۔ یہ با جماعت نماز بہت ہی زیادہ مؤکد ہے۔ بعض لوگوں نے، اور راجح بات تو یہی ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر اور رکاوٹ نہ ہو تو ہر اذان سننے والے مرد پر مسجد میں حاضر ہو کر با جماعت نماز ادا کرنا واجب ہے۔ اس کے احکام قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ورکعوا مع الراکعین وغیرہ آیتیں موجود ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہو، پھر میں خود ہی ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں شریک نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا ڈالوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو نہیں جلائی، اس لیے کہ گھروں میں عورتیں اور بچے ہوتے ہیں جن کے اوپر نماز با جماعت فرض نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری روایات ہیں جن سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ با جماعت نماز سے صرف منافق ہی پیچھے رہتا ہے جس کا نفاق معلوم ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نابینا صحابہ کرام کو بھی نماز با جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ نماز با جماعت راجح قول کے مطابق با جماعت ہی بہتر ہے نماز، اور وہی واجب ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ واجب ہے یا مستحب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے یا فرض کفایہ ہے، لیکن بہتر ہے جو نصوص کو سامنے رکھ کر کے راجح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ نماز با جماعت واجب ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ نماز با جماعت کے لیے کم سے کم 2 لوگ ضروری ہیں، یعنی 2 آدمیوں کے ساتھ با جماعت نماز ہو جاتی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات میں نماز پڑھی، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میرا سر پکڑا اور مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ اسی طرح سے اکیلے مرد کی اکیلی عورت کے ساتھ جماعت بھی درست ہے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام ذکوان وہ ان کی امامت کیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی رات کو اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے پھر وہ دونوں نماز پڑھتے ہیں یا دونوں اکٹھے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو وہ ذکر کرنے والے مردوں ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھ دی جاتے ہیں۔ تو اکیلے مرد کی اکیلے عورت کے ساتھ جماعت بھی درست ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی بات معلوم رہے کہ جب نمازی زیادہ ہوں گے، نمازوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ بجماعت نماز کے احکام میں ایک بات یہ بھی ہے کہ غیر افضل شخص کے پیچھے بھی نماز درست ہے، کیونکہ غیر افضل شخص کے پیچھے نماز درست نہ ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جیسا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنی نماز مکمل کرنے لگے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں کافی تاخیر ہو گئی، ضرورت سے چلے گئے تک۔ اس وقت صحابہ کرام نماز پڑھنا شروع کر دی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احساس ہوا صحابہ کرام کے ذریعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو نماز سے امامت سے ہٹنا چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور خود ان کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ تو اس طرح سے غیر افضل شخص کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صغار صحابہ کو اور ان کو نماز امامت حوالے کی
لشکر کی امامت حوالے کی، جبکہ اس سے لشکر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کے بارے صحابہ بھی موجود تھے، جیسا کہ جیش اسامہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا تھا۔ اسی طرح سے گرچہ غیر افضل شخص کی امامت درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ امام قابل احترام لوگوں میں سے ہو، اور وہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتا۔ ایک ایسا شخص جو کسی قوم کے آگے ہوتا ہے لیکن وہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، تو امام کو ناپسندیدہ آدمی نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہو جو قابل احترام ہو۔ اسی طرح سے مرد عورتوں کی امامت کرا سکتا ہے، جبکہ عورت مردوں کی نہیں کر سکتی۔ اس کے دلائل بہت واضح ہیں، اور شریعت میں اس کے دلائل معروف و مشہور ہیں۔ نماز جماعت کے احکام اس سے کافی زیادہ ہیں، انشاءاللہ باقی احکام ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ آج کے دن میں بس اتنا ہی۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔